بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جانے والی ہیں وہ عقیدے کا ایک انتہائی اہم باب، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عمومی طور کے پر مسلمان اس کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے بدگمانی، اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا۔ انسان اگر پریشان حال ہوتا ہے، اس کے پر مصیبتیں آنے لگتی ہیں، آزمائشیں آنے لگتی ہیں، تو سوچنے لگتا ہے کہ صرف میں ہی ملا تھا، یہ ساری مصیبتیں میرے اوپر ہی کیوں آتی ہیں؟ یعنی مسائل میں اور مختلف قسموں کی مشکلات میں گرنے کے بعد جو اللہ کے تعلق سے اسے سوچنا چاہیے، اس میں غلط قسموں کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے اللہ کے بارے میں بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ قرآن مجید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جب ہم اچھی طرح سے علم رکھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری خوبیاں ہمیں معلوم ہوگی، اور اللہ جب تمام تر خوبیوں کا مالک ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ کسی بھی قسم کا ایسا معاملہ کرے جس سے اس کو پریشانی ہو یا ظلم کے دائرے میں آئے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تو اللہ اپنے بندے کے ساتھ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اسے پریشانی میں بلا وجہ مبتلا کیوں کر سکتا ہے؟ اور پھر اللہ کے بارے میں ایک صفت قرآن مجید میں جا بجا استعمال ہوئی ہے، حکیم۔ اللہ الحکیم ہے، یعنی حکمتوں سے بھرا ہوا۔ اللہ کا کوئی فیصلہ، کوئی بھی عمل حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا، بلا وجہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب آئیے یہاں شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ جو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سے حسن ظن رکھنا، یعنی اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا کہ اللہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا، توحید کے واجبات میں سے ہے، یعنی واجب ہے، ایسا کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر چلنے والا نہیں ہے، اور اس سے بدگمان ہونا توحید کے منافی ہے۔ اگر کوئی اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، اس کے فیصلوں کے بارے میں یا اس کے کسی بھی عمل کے بارے میں، جس کا مطلب یہ ہے یہ توحید کے منافی ہے، وہ اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتا ہے۔ اب یہاں انہوں نے دو آیتیں پیش کی منافقین کے تعلق سے۔ پہلی آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 154 کہ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ، کہ اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگے جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ جنگ احد کے تناظر میں آیت نازل ہوئی۔ منافقین ایک طرف تو جنگ احد سے کنارہ کشی اختیار کی، صاف کہہ دیا کہ ہماری رائے کو منظور نہیں کیا گیا، لہذا ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ عین اس مقام پر، مقام شوط، جہاں سے مشرکین مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، مسلمان مشرکین کو دیکھ رہے تھے، اس مقام کے پر منافقین نے دھوکہ دیا تھا۔ اگر انہیں لگتا تھا کہ اللہ کے رسول نے ہماری رائے نہیں قبول کی ہے تو انہیں مدینہ میں ہی رہنا تھا، کیا ضرورت تھی انہیں مقام شوط تک آنے کی؟ وہاں آنے کے بعد یہ کہہ رہے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے، دھوکہ دیا۔ اس کی وجہ بڑی یہ تھی کہ اس وقت انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ ایک طرف تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی، 1000 تھی، اس کے مقابلے میں مشرکین 3000 تھے، اور دوسری بات
مسلمان پہلے سے ہی تعداد میں کم، اس کے بعد یہ 300 کی اتنی بڑی تعداد لے کر علیحدہ ہو گئے۔ چونکہ ہمارا مشورہ نہیں قبول کیا نبی نے، لہذا ہم نبی کا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی اپنی چلانے کی کوشش کرنا۔ کیا نبی ان منافقوں کے مشوروں کے مطابق چلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے شرارتی انداز میں، سازشی انداز میں اس وقت مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کی جب مشرکین سامنے آ گئے۔ اس کا بڑا نقصان کیا ہوا؟ مشرکین کو حوصلہ بڑھ گیا کہ مسلمانوں کی تعداد پہلے سے کم، اس میں 300 اور کم ہو گئے۔ ان لوگوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور مسلمانوں کے درمیان ایک قسم کی نا امیدی چھلکنے لگی کہ 300 لوگ ہمارے درمیان سے نکل گئے۔ یہ مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے تھا، ان میں نا امید جگانے کے لیے تھا، لیکن مسلمان ان چیزوں سے ڈرے نہیں اور اللہ کی خاطر انہوں نے اللہ کے دین کے خاطر لڑا، گرچہ 70 شہید ہوئے۔ یہ ظاہری اعتبار سے نقصان تھا، لیکن حقیقت میں ان 70 شہداء کے لیے جنت میں اعلیٰ ترین مقام تھا، ایک اعزاز تھا اللہ کی طرف سے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں برا گمان کرنے لگے کہ ہم یہاں سے چھٹ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے لڑتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہار جائیں گے، کٹ جائیں گے، پٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور ہم ہر اعتبار سے دنیا میں عزت والے رہیں گے۔ یعنی مشرکین کے حق میں بھی اور یہاں مدینہ میں بھی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ کے بارے میں بدگمانی۔ دوسری جگہ سورہ فتح آیت نمبر 6 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، کہ اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، برائی کے فیر میں خود ہی آ گئے ہیں۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ ان پر غضبناک ہوا۔ ولعنہم، ان پر لعنت کی۔ اور وعد لہم جہنم وساءت مصیرا، اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں بھی مشرکین اور منافقین کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو بیان کر رہے ہیں وہ اس کی توضیح اور اس کی وضاحت کرتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ پہلی آیت کے بارے میں، یعنی سورہ آل عمران آیت نمبر 154 کے بارے میں کہ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں نا حق، اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اس بدگمانی کی تفسیر یہ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ منافقین کی سوچ تھی اور عنقریب ان کا معاملہ کمزور پڑ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 300 تو ہم علیحدہ ہو چکے ہیں، اب یہ مشرکین کے مقابلے میں اور بھی کم ہو گئے ہیں۔ 3000 بڑی آسانی کے ساتھ 700 لوگوں کو مار دیں گے، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ جو مصیبت لاحق ہوئی ہے اس کی تفسیر یہ کی کہ وہ اللہ کی تقدیر اور حکمت میں نہیں تھا۔ یہاں دو چیزوں کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ کی تقدیر اور اللہ کی حکمت، دو چیزوں کے بارے میں یہاں انکار کیا جا رہا ہے، یعنی یہ جو کام مسلمان کر رہے ہیں یہ اللہ کی تقدیر میں نہیں تھا اور نہ یہ حکمت کے مطابق ہے، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنے والے یہ کون لوگ ہیں کہ تقدیر میں تھا کہ نہیں تھا اور یہ حکمت میں تھا کہ نہیں تھا، اسی کا رد یہاں پر کر رہے ہیں کہ حکمت، تقدیر اور اس بات کا انکار کہ اللہ اپنے رسول کے معاملے کو پورا نہیں کرے گا، یہ ان منافقین کی سوچ تھی، حالانکہ اللہ اپنے دین کے معاملے کو غالب کر کے رہے گا۔ یہی وہ بدگمانیاں تھیں جو منافقوں اور مشرکوں نے کی، جس کا ذکر سورہ فتح میں کیا گیا ہے۔ یہ برے خیالات تھے، اس لیے کہ اس طرح کے خیالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حکمت، اس کی حمد اور اس کے سچے وعدے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ اپنے رسول کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اللہ اپنے مومن بندوں کو کبھی یار و بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، ان کی مدد کرتا ہے، جبکہ منافقین اور مشرکین یہ سمجھ رہے کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، یہ تعداد میں تھوڑے ہیں، مار دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، اللہ کی کوئی نصرت ان لوگوں کی طرف نہیں آئے گی۔ پس جس نے بھی یہ گمان کیا کہ باطل بتدریج حق پر چھا جائے گا، دھیرے دھیرے حق کو دبا دے گا، اس کو ختم کر دے گا، جس سے حق کمزور پڑ جائے گا، یا اللہ کے فیصلے اور تقدیر کا انکار کیا۔ اب یہاں
मुनाफिकीन और मुशरिकीन की जो सोच थी ये कब पैदा हुई? जब मुसलमान मुसीबतों का शिकार हुए। आम तौर से हम भी अगर हम देखें कि हमारे पर जो मुसीबतें आती है, अभी आपने देखा पीछे कोशिश की जा रही थी, क्या कोशिश की जा रही थी, अभी वो मामला दबा हुआ है, NRC का मामला, CA का मामला। ये जो कोशिश की जा रही है, क्या इसकी वजह से हम लोग अपने आप को घिरा हुआ महसूस नहीं कर रहे? हर कोई कागजात की फ़िक्र में लगा हुआ है कि कहीं मुझे बाहर ना भेज दिया जाए, मुल्क बदर ना कर दिया जाए, मेरी ज़मीन और जायदाद को के पर कब्ज़ा ना कर लिया जाए। ये और इस तरह की कुछ कुछ जगहों के पर हालतें हो भी रही हैं। तो गरचे कितने भी मुश्किल हालात आ जाए, अल्लाह के बारे में बदगुमान नहीं होना चाहिए। अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, व अर्दुल्लाहि वासिया, अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। कोई कितना भी निकाले बाहर करे, कोई हमारी तकदीर को हमसे नहीं छीन सकता है। लोग अल्लाह के बारे में बदगुमान होने लगते हैं, यानी हम मुसलमान हो रहे हैं, इस बुनियाद के पर हमको परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है। ये बात क्यों कहते हो? बल्कि ये कहो कि हम सही मुसलमान नहीं है, इस बुनियाद के पर हमको परेशान किया जा रहा है। अगर हम सही मुसलमान होते, सही तौर पर इस्लाम को के पर अमल करने वाले होते, तो इस तरह की मुश्किलात हमारे नज़दीक बेमाना होती। असहाब किराम ने तो अपनी पूरी ज़मीन जायदाद, पूरा कारोबार, पूरी प्रॉपर्टी, सब कुछ मुश्रिकीन के हवाले किया और उसके बाद मदीना जाकर आबाद हुए। नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने ऐसी इज़्ज़त अता की कि 10 साल की मुद्दत के से भी कम में, बल्कि 7 और 8 साल के बाद मुसलमानों को दोबारा मक्का में फ़ातिह की हैसियत से दाखिल किया और उसके बाद से आज तक ये मक्का मुसलमानों के कब्ज़े में है। आज़ाद कर दिया, थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो अल्लाह के बारे में इस तरह के ख़यालात ज़हन व दिमाग के अंदर नहीं आने चाहिए। इस बारे में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए। आगे ये बयान करते हैं, अगर आप किसी के बारे में तफ्तीश करेंगे तो महसूस होगा कि वो तकदीर से परेशान और उस पर मलामत कर रहा होगा। कहते हैं ना हम लोग, मैं ही मिला था, ये सारी मुसीबतें मेरे ऊपर ही आने वाली थी, मेरे अलावा कोई था नहीं, क्यों ये सारे मुश्किलात और परेशानियाँ मेरे ऊपर ही आ रही हैं? नहीं। आप देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, वो आज़माइशें जो उनके पर आई, किसी के पर नहीं आई। सोचिए कि अपने हाथ से अपने बच्चे को, अपने लख्त जिगर को ज़बह करना है, ज़िंदगी का कितना बड़ा इम्तिहान था। ऐसी आज़माइशें तो मैं कहता हूँ किसी के पर नहीं आई और ना आ सकती हैं सिवाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। लेकिन उस आज़माइश में खरा उतरने के बाद आप गौर कीजिए, क़यामत तक के लिए अल्लाह ने एक सुन्नत जारी कर दी, उज़हिया की, क़ुरबानी की। आज आप देखिए कि ईद उल अज़हा के मौके के पर एक मुसलमान कितना खुश होता है, उसकी तैयारियां कितने ज़ोर शोर से की जाती है, कितनी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ की जाती है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, उनकी आज़माइश और उनके इम्तिहान का सिला है। तो लोग मलामत करना शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर से अगर आप देखिए कोई कारोबारी एतबार से परेशान है, कुछ नफ्सियाती एतबार से परेशान होते हैं, कुछ बीमारियों में परेशान रहते हैं, कोई अपने बच्चों की वजह से परेशान है, अलग अलग किस्मों की परेशानियाँ। बीवी है तो शौहर की बुनियाद के पर आजमाइश लगी है, और अगर शौहर है तो बीवी के ज़रिए उसकी आजमाइश हो रही है। आजमाइशें लगी हुई हैं। दुनिया जब दारुल इम्तिहान है तो यहाँ आजमाइशें ही होगी, आजमाया ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ हमें आसानियाँ दी जाएगी, आजमाने के लिए भेजा गया है। ये दारुल इम्तिहान है, ये परीक्षा हॉल है, यहाँ पर हमें इम्तिहान देना होगा। हर किसी की जुदा जुदा आजमाइशें हैं। तो ये कहते हैं फ़र्क बस इतना ही है कि कुछ कम दर्जे के और कुछ ज़्यादा, यानी कोई बहुत ज़्यादा अल्लाह के बारे में बदगुमान होता है, कोई थोड़ा होता है। और तुम ख़ुद अपने नफ्स की जांच पड़ताल करोगे कि क्या तुम इस बदगुमानी से महफूज और बचे हुए हो। सोचिए, हर कोई अपना जायज़ा ले कि हम अल्लाह के बारे में मुश्किलात, आजमाइश और मुख्तलिफ़ किस्मों की मुसीबतों में पड़ने के बाद क्या सोचते हैं, हमारे जहन व दिमाग के अंदर क्या ख़यालात आते हैं। क्या हम अल्लाह की तकदीर के पर राज़ी होते हैं कि ये मेरी तकदीर का हिस्सा है, ये आजमाइश के तौर पर मेरे साथ रखा गया है, मुझे इसी तरह आजमाइश से गुज़रना होगा। उस वक्त याद कीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कि मक्का में आपको इतना परेशान किया गया, उसके बाद जब एक उम्मीद लेकर ताइफ गए, इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार सफ़र था। आप अगर ताइफ की इस पहाड़ियों को देख ले
تو انسان دنگ رہ جائے گا، حیران رہ جائے گا کہ اس کو کیسے پار کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل سفر کیا، ایسی پہاڑیاں جو بائے کار بڑی مشکل سے پار ہوتی ہے، جسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہتا ہے، اتنی مشکل اور دشوار گزار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیدل کراس کیا تھا، اور اس کے بعد ایک امید سے طائف گئے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا بھی، لہو لہان کر دیا، ذہنی اعتبار سے آپ کو ٹارچر کیا، نفسیاتی اعتبار سے اوباشوں کو، بدماشوں کو لگا دیا جو آپ کو گالی دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ تھکے ہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ایک باغ کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مشکل اور دشوار گزار کوئی دن میرے لیے نہیں گزرا ہے۔ یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی۔ تو دین کے راستے میں بہت مشکلات آتی ہیں، الگ الگ آزمائشیں جدا جدا ہے۔ اگر اس راہ میں ہم چل رہے ہیں تو ہمیں انبیاء کے واقعات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ انبیاء کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل کے کتنے نبیوں کو تو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا ناحق، بغیر کسی عذر کے، اور اس کے پر یہ بنی اسرائیلی یہودی فخر کرتے تھے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، کہ ان نالائقوں نے ناحق انبیاء کو بھی قتل کیا۔ اتنی شرارتیں ان لوگوں کی بڑی بھی تھی، اور اس کے پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ تو یہ انبیاء کے ساتھ ہوا، تو یہ انبیاء کا راستہ ہے، انبیائی مشن ہے، تو وہی تکالیف جو انبیاء کرام کے حصے میں آئی تھی، اس راہ پر چلنے والے ہر داعی اور مبلغ کے ساتھ اس طرح کی پریشانیاں آئیں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے ساتھ انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے شیاطین رکھے ہیں جو ان کی دعوت میں روڑے اٹکاتے ہیں، اس دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچئے نبی کا چچا ہے ابو لہب، جس نے نبی کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا، لیکن جب نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، سب سے زیادہ نبی کی مخالفت کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کی دعوت کے تعلق سے لوگوں کو بدگمان کرنے والا ابو لہب۔ تو آپ یہ کردار دیکھیے، آپ انبیاء کا کردار ادا کر رہے ہیں یا مخالفین انبیاء کا، جو دعوت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، منافقین کا، مشرکین کا، جنہوں نے دعوت کو روکنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، لیکن یہ مٹ گئے۔ دعوت قیامت تک چلتی رہے گی، اللہ کا دین قیامت تک باقی رہے گا، اس کے مخالفین، اس کے معترضین اور اس دعوت کو روکنے والے فنا ہوں گے، دین کا بھی فنا نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے ایک بہت پیاری بات یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس سے نجات پا گئے، یعنی اللہ کے بارے میں آپ بدگمان نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی تقدیر کے پر راضی ہوتے، اسی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا ترمذی کی روایت میں وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تمہاری تقدیر لکھ دی ہے اس کے پر راضی ہو جاؤ، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سب سے مالدار بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ ان الغنا غنى النفس، حقیقت میں مالداری دل کی مالداری ہے۔ اگر ایک آدمی کو اللہ نے دنیا کی اربوں خربوں کی دولت دے دی، اس کے بعد بھی وہ بے چین ہے، دل کا سکون نہیں ہے، وہ اس کے پر راضی نہیں ہے، تو کیا فائدہ؟ وہ مطمئن نہیں ہے۔ اتنی ساری دولت جب اسے اطمینان نہیں دے سکتی ہے تو ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ جبکہ اگر انسان کے پاس اتنا ہے جس سے وہ اپنی زندگی کا گزارا کر سکتا ہے اور مطمئن ہے اللہ کے دیے ہوئے رزقوں کے پر، تو اس سے بہتر دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ اس سے نجات پا گئے، یعنی اللہ سے بدگمانی کے بارے میں بچ گئے، تو یقین مانو کہ بہت بڑی بات سے بچ گئے، ورنہ میں تو تمہیں نجات دہندہ نہیں مانتا۔ یعنی وہ نجات دہندہ نہیں ہے جو اللہ کے بارے میں بدگمانی، برے خیالات لاتا ہے۔ آگے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جس نے بھی یہ گمان کیا کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، ان کے معاملے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچائے گا، ان کی جماعت کی تائید نہیں کرے گا، ان کے دشمنوں پر انہیں سربلندی اور سرفرازی نہیں دے گا، انہیں غالب نہیں کرے گا، اور یہ کہ ان کے دین اور کتاب کی مدد نہیں کرے گا، اور یہ کہ وہ توحید کو شرک پر اور حق پر باطل کو بتدریج غالب نہیں کرے گا، جس سے توحید اور حق اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ اس کے بعد کبھی کھڑے نہ ہو سکیں گے، تو اس نے اللہ کے ساتھ بدگمانی کی۔ آج ہم یہ بھی سوچتے ہیں
کہ مسلمان کہاں غالب ہو پائیں گے، اسلام کا غلبہ کہاں ہو پائے گا۔ آج دیکھو مشرکین کے پاس اور اسلام مخالفوں کے پاس کس قدر ٹیکنالوجی ہے، دولت ہے، میڈیا ان لوگوں کے پاس ہے۔ آج ایک بات میں یہ بتانے چلوں، خاص طور سے اس ضمن میں بدگمانی والی بات ہے، ہمارا میڈیا بھی خاص طور سے اردو میڈیا، اور اردو میڈیا کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ایسی خبر جس سے مسلمانوں کے درمیان مایوسی پیدا ہو جائے یا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے، اور اس طرح کی خبروں کو سننے کے بعد ان کے ذہن و دماغ کے اندر ٹینشن آ جائے، فوری طور کے پر فارورڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے پر۔ یہاں تک کہ بعض اردو اخبارات خبروں کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں، دیکھو ہمارے مخالفین کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کیسے مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو اس سے مسلمانوں کے اندر کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر خوف کا ماحول پیدا ہوتا ہے، ہراس پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے سے ہمدرد بن کے مسلمانوں کو ڈراتے ہیں۔ غلط ہے، اس طرح کی خبریں ایشو ہی نہیں کرنا چاہیے جس سے مسلمانوں کے اندر ڈر پیدا ہو۔ امید جگائیے، ان کے حوصلوں کو بڑھانے کی کوشش کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا کہا تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احزاب کے موقع پر، جب 10,000 کا لشکر مدینہ کو گھیرے ہوئے تھا، انہیں خبر لانے کے لیے بھیجا، تو کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو خبر اگر اچھی ہوگی یعنی مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوگی تو اسے زور سے تمام لوگوں کے سامنے بیان کرنا تاکہ لوگ سن کر خوش ہو جائیں، اور اگر خبر بری ہوگی یعنی ہمارے لیے تکلیف دہ ہوگی، ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگی، اسے کسی کو مت بتانا، چپکے سے میرے پاس آ کر اس خبر کو بتا دینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میڈیا کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ایسی خبریں جو مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے خاص طور سے یہ پروپیگنڈے کے طور پر سازشی انداز میں رکھی جاتی ہے، ان خبروں کو ایشو ہی نہیں کرنا چاہیے، یا اس انداز سے کرنا چاہیے کہ اس خبر کا اثر مسلمانوں پر ہو ہی نہ سکے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم ڈر جاتے ہیں خبروں سے، اخبارات سے، سوشل میڈیا کے اندر پائے جانے والے ان چیزوں سے، خاص طور سے مشرکین کی پلاننگ، ان کی منصوبہ بندی سے۔ کیوں ڈرنا ہے جبکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب پہنچے تھے غار ثور میں، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے جوتے کے تسمے کی طرف دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیتا۔ تب حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو اس بارے میں خبردار کیا، تب آپ نے کیا کہا تھا، ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ڈرو مت، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے نہیں ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے ان لوگوں کو وہاں سے لوٹا دیا، حالانکہ جو مکہ سے 3 کلومیٹر وہاں تک پہنچ چکے تھے، لیکن اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس غار میں جھانکتے، جبکہ نفسیاتی اور اصولی طور کے پر کوئی بھی شخص غار میں ہی پناہ لے گا چھپنے کے لیے، نہ کہ وہ اوپن میدان کے اندر ہوگا، لیکن وہاں جا کر اتنی توفیق اللہ نے ان کو نہیں دی کہ وہ غار میں جھانک سکے، اللہ نے بچا لیا۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، ایسے اپنے بندوں کو بچاتا ہے۔ تو اللہ کی مدد کافروں اور مشرکوں نہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہاں اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں، جو بھی ایسا سوچے گا کہ اللہ اپنے دین کی مدد نہیں کرے گا، رسول کی مدد نہیں کرے گا، دین کو غالب نہیں کرے گا، یہ سب بدگمانی ہے، اور یہ چیز دراصل اس شخص کے لیے ہے جسے نجات نہیں ملنے والی، وہ نجات دہندہ نہیں ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں، اسی طرح جو شخص کہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی قضا و قدر سے نہیں ہو رہا ہے، یعنی اس کی قضا و قدر کے مطابق ہونے سے انکار کرے، یعنی یہ تقدیر سے نہیں، اللہ کے فیصلے سے نہیں، جبکہ ہر چیز اللہ کے نزدیک ازل سے اس کے علم میں ہے، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو کیا ان چیزوں کو نہیں جانے گا؟ سب اللہ جانتا ہے۔ تو پھر اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کے فیصلے سے نہیں ہو رہا، تو پھر کس کے فیصلے سے ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ سے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت کے بغیر نہیں گرتا ہے۔ تو پھر اتنے بڑے بڑے معاملات اللہ کی مشیت اور اللہ کے قضاء اور فیصلے تقدیر کے بغیر ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا، سب اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کا جو عقیدہ رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، انتہائی غلط ہے۔ ہر چیز اس کے حکمت کے تقاضے کے تحت ہو رہی ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں،
ایک بہت اہم بات ہے جس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ یہ اسباب جو اللہ کو ناپسند ہے، اسباب، اور ان مقدر امور تک پہنچاتے ہیں، یہ ان امور کو حکمت پر مبنی تقدیر سے خارج نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ انہی نتائج تک پہنچاتے جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے۔ جملہ بہت اہم ہے، میں دوبارہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وضاحت ہو جائے گی، کچھ مثالیں دوں گا تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اسباب جو اللہ کو ناپسند ہے، سبب۔ اب مثال کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں، بیماری یہ سبب ہے۔ اب اس آدمی بیمار ہوا، بیمار ہونے کے بعد اسے موت کا ڈر لگنے لگتا ہے، اللہ کے پاس جانے کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میں مر جاؤں گا اور اس کے بعد مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اس کے سامنے قبروں کا منظر آ جاتا ہے، موت سامنے آتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی کے اندر ایسی تبدیلی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سارے گناہ بدعمالیوں سے چھوڑ کر اچھے کام کرنے لگتا ہے، صالح اعمال کرنے لگتا ہے۔ تو اب یہاں پر سبب کیا تھا؟ بیماری، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انسان گناہ کو چھوڑ دیا، اپنی آخرت کی تیاری کرنے لگا۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں، یہ اسباب جو اللہ کو ناپسند ہے۔ ناپسند کا مطلب بندہ بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں آتا ہے اور اسے راحت نہیں مل پاتی ہے، تو یہ چیز ناپسندیدہ، لیکن ان مقدر امور تک پہنچاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تک اسے لے جاتا ہے، یہ انہی نتائج تک پہنچاتے ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ یعنی اسباب ناپسندیدہ ہوتے ہیں لیکن نتائج پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال، کچھ سالوں قبل آپ نے سوشل میڈیا کے پر یہ خبر بہت وائرل بھی تھی، آپ نے پڑھا ہوگا کہ آسٹریلیا کا ایک بندہ علی بنات، اللہ نے جسے دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا کی تھی، کروڑوں اربوں کا مالک تھا، مسلمان تھا، لیکن اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، نام کا مسلمان تھا، اسے دین سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ اب 35 سال کی عمر کے قریب اس کی عمر تھی، اسے کچھ تکلیف محسوس ہوئی اور اس کے بعد جب اس کا ساری چیزوں کا ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اسے کینسر ہے، اور کینسر بھی ایسا ہے کہ جس سے اب بچنا ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ تم 6-7 مہینے زندہ رہ سکتے، اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے۔ اب بتائیے کہ یہ چیز کتنی اندوہناک تھی کہ ایک آدمی جس کے پاس دنیا کی کروڑوں کی دولت ہے لیکن وہ اپنے آپ کو جان سے نہیں بچا سکتا ہے۔ یہی تو بتانا مقصود ہے کہ جب مال دنیا میں کام نہیں آ سکتا ہے تو آخرت میں کیسے کام آئے گا، وہاں کیسے ہم کو بچا سکتا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ مثال بیان کر رہا ہے۔ اب یہ تو اس کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا، لیکن وہی یہ اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ اس نے اپنی تمام دولت کو خیر کے کاموں میں لگا دیا، 5 وقتہ نمازی بن گیا، دین کا خدمت گزار بن گیا۔ اب ڈاکٹر تو اپنے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے کہہ رہے تھے کہ تم زیادہ سے زیادہ 3-4 مہینے زندہ رہو گے، 6-7 مہینے جو بھی ہوگا، اس سے زیادہ جی نہیں سکتے۔ اللہ نے اس کے بعد اسے 7 سال کی زندگی دی، اور ان 7 سالوں میں اس نے ایسا کام کیا دین کی خدمت کے لیے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اس کے بعد بہرحال تقدیر کے اندر موت لکھی تھی اور وہ موت کو بخوشی گلے لگایا، اس لیے کہ اس کا ایمان بڑھ چکا تھا۔ اب اسے اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے ڈر نہیں تھا کہ میں نے اتنے اچھے کام کیے، اللہ نے مجھے اتنے اچھے کاموں کی توفیق دی کہ میں ان سارے کاموں اور نیکیوں کو لے کر اپنے رب کے حضور پیش ہو رہا ہوں۔ ایک وقت وہ تھا جب وہ مسلمان ہونے کے باوجود کوئی نیک کام نہیں کرتا تھا، اور ایک وقت وہ تھا کہ ایک بیماری کی بنیاد کے پر اس نے اپنی تمام خرابیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کا راستہ اپنایا، اس حال میں اللہ سے ملاقات کی، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ تو اسباب یعنی وہ بیماری جو تھی وہ یقینی بات ہے کہ تکلیف دہ تھی، اور وہ بھی 7 سال اسے معلوم ہے کہ میں کسی بھی لمحہ موت کی آغوش میں جا سکتا ہوں۔ ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے مرنا تو سب کو ہے، لیکن اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ تمہیں 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ 1 سال کے بعد تم مرنے والے ہو، کیا ہوگا؟ وہ ابھی سے مرنا شروع ہو جائے گا کہ مجھے تو اب مرنا ہے، دھیرے دھیرے میرے زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اس کو کنفرم کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے بیان کیا اکاد اخفیہا، میں نے موت کا وقت تو کسی کو نہیں بتایا ہے، چھپا کر رکھا ہے، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر نفس کو اس کی محنت اور اس کی کاوش کا صلہ دیا جا سکے۔ جو محنت کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، اگر یہ چیز لوگوں کو بتا دی جائے کب مرنے والا ہے تو ابھی سے مرنا شروع کر دے گا، بلکہ ایک آدمی سوچے گا کہ ٹھیک ہے ابھی میری زندگی کے 10 سال باقی ہیں، ابھی میں
9 سال سے زیادہ خوب زندگی کا عیش و عشرت کے گزاروں گا، اور جب زندگی کے کچھ 2-3 مہینے رہ جائیں گے خوب عبادت کر کے اللہ کے قریب بن جاؤں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا تاکہ محنت کرنے والا اور محنت نہیں کرنے والا ان دونوں کے درمیان فرق واضح ہو سکے۔ اور اللہ اچانک کسی کو موت دیتا، حالانکہ اچانک نہیں ہوتی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا ہے، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی موت کب آنے والی ہے۔ اب ایک انسان اچھا خاصا ہے، بس کچھ ہی اچانک اٹیک آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ مر جاتا ہے، اس کے لیے اتنا تکلیف دہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے اس کو پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ اچانک اٹیک آئے گا اور مجھے موت ہو جائے گی۔ تو یہ چھپا کر رکھنا بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ موت کے بارے میں کسی کو بتا دیا جائے تو اس کی زندگی کا خاتمہ اسی وقت سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اس کے رحم و کرم سے مایوس ہوا تو اس نے اللہ کے ساتھ بدگمانیاں کیں۔ جو اللہ کے رحم و کرم سے مایوس ہوا تو اس نے اللہ کے ساتھ بدگمانیاں کیں۔ تو اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کے رحم و کرم سے۔ یہ رحم و کرم کی مایوسی اللہ کے ساتھ بدگمان ہونے کے راستے پیدا کرتی ہے، لہذا اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط برتنا چاہیے۔ آگے صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں گمان رکھے کہ وہ اپنے جھٹلانے والے دشمنوں کی ان معجزات سے تائید کرے گا جن سے انبیاء اور رسول کی تائید کرتا ہے، یہ بھی بدگمانی ہے۔ یعنی جیسا اللہ اپنے رسولوں کو اور مسلمانوں کو غلبہ دے گا ویسا دشمنوں کو دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے ان کے پاس بہت ٹیکنالوجی ہے، بہت طاقت ہے، جتنے بھی دشمن مخالف ہیں آپ دیکھ لیجئے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے بعض لوگ تو کہتے ہیں دیکھو سارے مسلمانوں کے پاس اتنے ہتھیار، اس کے مقابلے میں اکیلے دیکھو چائنا کے پاس اتنا ہے، اسرائیل کے پاس اتنا ہے، امریکہ کے پاس اتنا ہے، جرمنی کے پاس اتنا ہے، کیسے مقابلہ ہوگا؟ یہ جو جنگ ہے اور یہ جو حالات ہے یہ صرف ظاہری چیزوں سے نہیں بلکہ ایمانی طاقت سے جیتی جاتی ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے یعنی اس کی مدد نہیں ہے تو دنیا کی ساری ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہو پھر بھی ہم یقیناً شکست یافتہ ہوں گے، ہار جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اصل چیز اللہ کا ساتھ، اس کی نصرت ہونی چاہیے۔ تو وہی بیان کر رہے، اور دشمنوں کے ہاتھوں وہ معجزات سرزد ہوں گے تاکہ اپنے بندوں کو گمراہ کر سکے۔ وہ ہر چیز کے ذریعے احسان کرتا ہے، یہاں تک کہ جس نے اپنی پوری عمر اس کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دی اسے عذاب دینے کے لیے جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیتا ہے۔ یہ ساری بدگمانیاں ہیں جو لوگ سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں برے خیالات، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کتنی عبادت کر رہا ہے، سب دکھاوے کی ہے، ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو نہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا چاہیے، نہ بندوں کے بارے میں کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اس طریقے کا فیصلہ کرنا چاہیے وہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے، وہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے دل میں جھانکنے والے؟ تو یہ سوچنا کہ ایسے نیک لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور علاوہ سے یہ سوچنا کہ اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، جس نے اپنی پوری زندگی اس کی عداوت، دشمنی، اس کے رسول اور دین سے دشمنی میں گزار دی، تو ایسے شخص کو اعلیٰ ترین مقامات عطا کرتا ہے۔ تو یہ دونوں معاملات اچھائی میں برائی میں برابر ہیں، یہ دونوں معاملات اس کے نزدیک اچھائی میں برابر ہیں۔ یہ جو سوچ لوگوں کی بنی ہوئی ہے یہ غلط ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد نہیں کرے گا، اور دوسری طرف یہ کہ مشرکین کو اللہ غلبہ دے گا، اور جو نیک لوگ ہیں نیکیاں کرنے والے ان کو جہنم کے نیچے طبقے میں ڈال دے گا، اور جو دشمن ہیں ان لوگوں کو نعمتوں سے نوازے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ بھی دنیا میں سوچتے رہتے ہیں کہ آج دیکھیے کہ یہ سارے دشمنان اسلام یعنی جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں اور ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے رہتے، شرارتیں کرتے رہتے، سازشیں، اس کے بعد بھی دنیا میں ان کو اتنی ترقی مل رہی ہے، چاہے وہ اسرائیل ہو، امریکہ ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، چائنا، جو بھی ہو، یہ سب کے سب ہماری بدگمانیاں ہیں۔ اللہ نے صاف کہا دنیا دارالامتحان ہے، اس نے تو دنیا میں
فرعون کو بھی بہت موقع دیا تھا، مہلت دی تھی، اس نے قارون کو بھی بڑی دولت عطا کی تھی۔ تو کیا دولت اور اس طرح کا اقتدار دنیا میں عطا کرنا یہ اللہ کی رضامندی اور اس کے خوش ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں، یہ بطور آزمائش کے ہے۔ اور اگر ایک مسلمان کو جو کہ روزے نماز کا پابند، دین اسلام کا پابند، شریعت کے مطابق چلتا ہے، اس کی زندگی کے اندر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، کھانے کی تنگی ہو رہی ہے، یا تو پھر کاروبار کے اندر ترقی نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے، یہ بطور آزمائش کے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کبھی 1 چاند 2 چاند 3 چاند یعنی 3 مہینے گزر جاتے، گھر میں سوائے کھجور اور پانی کے کچھ نہیں ہوتا، چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ آج کون سا مسلمان ہے جس کے گھر میں روزانہ چولہا نہیں جلتا ہے؟ ہر مسلمان کے گھر میں۔ اس کے بعد بھی بدگمانیاں کتنی زیادہ اللہ کے بارے میں، جبکہ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے اتنا نوازا ہے کہ اصحاب کرام کی زندگی دیکھ لیجئے۔ جب ایک غزوے کے اندر نکلے ہوئے تھے 300 اصحاب کرام، بخاری کے ایک تفصیل طلب روایت ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے امیر کارواں تھے، امیر لشکر تھے، کھانے کی تنگی بھی، راشن کی کمی بھی، یہاں تک کہ حالات ہو گئے کہ لوگوں کو روزانہ 1 کھجور دی جانے لگی، 1 کھجور پورے دن کے لیے، اور حالات اس سے بھی زیادہ تنگ ہوئے کہ 1 دن کے اندر کھجور کے 2 حصے کر کے 1 دیے جانے لگے۔ یہ حالات ہو چکے تھے، اور اس کے بعد وہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ اللہ نے بطور آزمائش کے ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھا تھا، لیکن پھر اللہ کی مدد آئی اور اللہ نے سمندر سے عنبر نامی مچھلی ان لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک طرف مشکلات بہت تھی، اور دوسری طرف جب اللہ نے ان لوگوں کو نوازا تو اتنی بڑی مچھلی دی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے سب سے بڑے قافلے کے سب سے بڑے اونٹ کو اس کی ہڈی کھڑی کرنے کے بعد اس کے نیچے سے گزر گئی۔ اتنا بڑا اللہ نے رزق کا سامان ان لوگوں کے لیے فراہم کیا کہ وہ راستے بھر کھانا کھاتے رہے، مدینہ تک اس کو لے کر گئے، اور اس کی آنکھ سے ڈرم بھر کر ان لوگوں نے چربیاں نکالی۔ یہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام تھا۔ تو اللہ آزماتا ہے لیکن اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو اس طرح کی سوچ لوگوں کو نہیں رکھنا چاہیے، اور اس طرح اللہ کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بدگمانی سے متعلق چند اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ خلاصتاً یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی تقدیر کے پر راضی ہونا چاہیے، اللہ کے علیم اور حکیم ہونے کے پر ہمارا ایمان و اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے کے باہر نہیں ہے۔ لہذا جب ہم اللہ کے اسماء و صفات کے پر پختہ یقین رکھیں گے اور اس کی تفصیلات کو معلوم کریں گے تو اس طرح کی بدگمانیوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ آزمائش ہے، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ثابت ہوگی، اور اس میں ہم کھرے اتریں گے اور اللہ کے کسی فیصلے کے پر ناراضگی نہیں جتلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس کے کسی بھی عمل کے بارے میں بدگمانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے حق میں وہ تمام چیزیں کرے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہمیں محفوظ رکھے، ہر طرح کی بھلائیاں، ہر قسم کی خیر و برکات سے ہمیں نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔